issues with rights-based approach. Rights-based approach, جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا, it has been very useful. It has been very useful in sort of legalizing things at an international level and national level. یہ جو چائلڈس رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, اس کا ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ڈاکومنٹ ہو گئی ہے. دیر از اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی وین یو سائنڈ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. دیر از اے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آلسو وین وی ہیو سائنڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ان 2015. لیکن اس کے تھوڑے سے ایشوز بھی ہیں. اب ایشوز کیا ہیں؟ جب ہم اس رائٹس بیسڈ اپروچ سے جب ہم کوالٹی آف ایجوکیشن ان لو انکم کنٹریز کو اسیس کرنے یا میئر کرنے میں جاتے ہیں تو وہ کیا ایشوز ہیں؟ ایک ایشو یہ آتا ہے کہ اٹ ٹاکس اے لاٹ اباؤٹ چائلڈ فرینڈلی اسکولز, ڈز اے لاٹ آف پلیسز اے لاٹ آف ایمفسس آن لرنر سینٹرڈ ٹیچنگ, اور اس کیس میں ایڈوانسمنٹس بھی ہیں. ہاؤ ایور it conceptualizes schools as standing apart from socio-cultural context. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ تو ضرور بات کرتا ہے کہ ہاں بچوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کی جو بھی ان کو اس کو اسکول میں اس کو عزت سے دیکھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ خیال کریں کہ ایجوکیشن ہوگی یا ایجوکیشنل کوالٹی ہوگی, both of them are political issues. They are political issues because we need to see how is quality defined. وہ کون سی ویلیوز ہیں, یہ کون سی جو کوالٹی ہے اس کی کون سی ویلیوز ہیں جو کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ sort of like is a given. It is all a social construction and one has to see where is it coming from اور اس کے اندر ان کی کتنی سے ہے. جو اسکولس کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں یا امپلیسٹ انیکوالٹی کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر نہیں کرتی ہے. دین دا پرابلم آلسو از دیٹ اٹ از مینلی ریٹریکل. اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس بٹ اٹ کین ناٹ سارٹ آف لائک ڈو مچ اباؤٹ اٹ. سو وہ فریم ورکس بن جاتے ہیں اور وہ لاز بن جاتے ہیں, لیکن ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی تو ہے, لیکن اس سے بڑھ کے وہ کچھ نہیں کرتی ہے. سو وین یو فیل دیٹ دا اسکول از سارٹ آف این آئسولیٹڈ اینٹی, تو آپ انڈیویجولس کو بھی ایک علیحدہ وہ دیکھتے ہو. فار انسٹنس آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ ایجوکیشن از دا رائٹ آف ایوری چائلڈ. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سوشو کلچرل انوائرمنٹ کے اندر بچے کو وہ کون سے کانسٹرینٹس ہیں جو کہ اسکول تک آنے نہیں دیتے. فار ایگزامپل وی ہیو دس پرابلم آف جینڈر. لڑکیوں کو کیا مشکلات ہوتی ہیں اسکول گھر سے نکل کے اسکول تک پہنچنے میں, وہ کون سے کانسٹرینٹس ہوتے ہیں. یور رائٹس اپروچ اینڈ یور ہیومن کیپٹل اپروچ بوتھ آر کوائٹ اباؤٹ اٹ. اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس اٹ از اونلی ٹاکنگ اباؤٹ لیگل رائٹس. سو وہ بہت زیادہ ایمفسس دیتی ہے آن دا رول آف دا گورمنٹ, اینڈ دس از ہاؤ اٹ از پرسیوڈ. although there are also implicit sense of moral rights, یعنی پیرنٹس کی ذمہ داری بھی ہے اور کمیونٹی کی ذمہ داری بھی ہے کہ بچوں کو وہ اسکول میں بھیجیں اور ان چیزوں کو وہ دیکھیں, لیکن یہ سب جو ہے یہ تھوڑا سا implicit ہے. Most of the times they are very happy with making this kind of legal frameworks اور legal آپ نے rights بنا لیے, تو there is something that to say that this is what we have done, but whether it is put into practice or not, it does not say much about it. So rights-based approach has a few drawbacks.